بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے، آمین۔ صحت عطا فرمائے، خوشی نصیب کرے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں یہ ویڈیو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آئے ہو، ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے جواب دیا، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا، پھر مجھے قاصد کے ذریعے خبر دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاصد روانہ کروں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیج دوں گا، لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، پھر دوسرا قاصد کے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ اس طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا۔ امام غزالی کی کتاب سے چند واقعہ۔ حریر ضیاء، آج کے کالم سے امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات پیش خدمت ہیں، جو انشاء اللہ قارئین کی دلچسپی اور عبرت کا باعث ہوں گے۔ حضرت امام غزالی نے باب باندھا ہے ملک الموت کی آمد پر حیرت ظاہر کرنے والے واقعات۔ آپ لکھتے ہیں، اسعد ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق سے ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ۔ ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور معتبرانہ انداز میں نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس دوران اس کے پاس ایک بدحال، برا گندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، آپ اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ اور یہ تیسرا واقعہ۔ حضرت عمیش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گئے۔
اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو بن کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ چوتھا واقعہ، ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے۔ ملک الموت نے کہا تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدہ میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پانچواں واقعہ، ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی کہ دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت نے اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے اس سے پوچھا اے ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کو دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح نے اگر تم یہاں آئے وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بھی یہی کرتا ہے کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کی نام اس صحیفے میں روح درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صفحے سے لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاش لیتی ہے اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔